الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ محفل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، منقبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہوگی، آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ اہم پہلوؤں پر گفتگو بھی سنیں گے، اور ذکر، دعا اور صلاۃ و سلام سے آج کی محفل کا اختتام ہوگا۔ بلا تاخیر بڑھیں گے تلاوت قرآن پاک کی جانب، اور اس کے لیے میں دعوت کلام رحمان کی پیش کروں گا محمد عکاشہ عطاری کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے ہم سب کے دلوں کو منور کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے عکاشہ عطاری بھائی جو تلاوت قرآن کریم سے ہم سب کے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے اور ہم مسکراتے جائیں گے۔ آج عید عاشقاں ہیں گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، اور خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، اور لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف،
خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، آفتاب ان کا ہی چمکے گا جب اوروں گے چراغ، سرسرے جوش بلا سے جل ملاتے جائیں گے، سرورے دی لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ انہی اشعار کی تکرار میں دعوت سخن دوں گا۔ ہمارے اگلے نعت خواں، ہماری اس محفل کے سب سے پہلے نعت خواں جناب محترم حامد رضا عطاری صاحب کو آپ آئیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے۔ سبحان اللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین، وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن اور مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کی شعر حیدر، حیدر، اللہ کی شعر حیدر، کرار پر درود، اللہ کی شعر حیدر، کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یا رب مدینے پاک میں، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو، تم نہ آنا نصیب ہو، اللہم
सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। भेजे अगर दुरूद तो भेजे अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ा है और साथ में आपने ऐसे अशआर के जो दिलों को सुकून बख्शें पढ़कर हमारे दिलों को जिला बख्शी है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें, आपकी शफ़ाअत हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। एक और हमारे साथ बहुत ही प्यारे नातख़्वां मौजूद हैं, दावत सुखन पेश करूँगा जनाब हमज़ा अत्तारी साहब को। आप तशरीफ़ लाएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, चाहा तो यही है। आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। एक खास महक आने लगी मौजे गवा में, एक खास महक आने लगी मौजे गवा में, एक खास महक आने लगी मौजे हवा में। आसार बताते हैं मदीना तो यही है, मदीना तो यही है। आसार बताते हैं मदीना तो यही है, मदीना तो यही है। ये उनकी रिज़ा है मुझे भेजे मुझे रोके, ये उनकी रिज़ा
مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، واپس میں نہیں آؤں گا، سوچا تو یہی ہے، سوچا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان نعت خواں محترم حمزہ عطاری صاحب۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ مزہ نہیں آیا آپ کو؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کیا فرمایا؟ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اعلیٰ حضرت عشق کی مثال ہے اور عشق کی پہچان ہے، سنیوں کی جان ہے۔ انہی اشعار کی تکرار میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں جناب محترم منیب مدنی صاحب کو۔ آپ آئیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیجئے، اور ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سے ہمارے دلوں کو منور کیجئے۔ جناب محترم منیب مدنی صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی نیت سے نعت شریف پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے نعت شریف منقبت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
حبیب اللہ، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، تختیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی آسان اور مشہور کلام، آئیے مل کر ہم پڑھتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ غار تیرے جسم منور کتابش، اللہ غار تیرے جسم منور کتابش، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، خدا کہتے نہیں بلتی
جدا کہتے نہیں بلتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریبا کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریبا کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ کہ ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ کہ ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی یہ دل و جان نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، چپ ہو رہا ہوں کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خالق کا بندہ خلق کا
کے مالک و مولا تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی پیاری منقبت تحریر فرمائی، آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ میرے صدیق اکبر ہیں، 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 یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقیوں پارسا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقیوں پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں، تقی ہے بلکہ شاہ اتقیاء صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، اور امیر المؤمنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ، امیر المؤمنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، اور نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نہ ڈر عطار آفت سے خدا کی خاص رحمت سے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، نبی والی تیرے مشکل کشا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق
اکبر ہے رضی اللہ جنتی 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 حضرت صدیق عمر بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی بھی جنتی 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 معاویہ بھی جنتی جنتی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے ساتھ تھے منیب مدنی بھائی اور ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، مکہ اور مدینہ کے اندر اپنی جو ہم نے آنکھوں کو تسکین پہنچائی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، اور ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے ہیں، اور ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، واہ 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 کیا فرمایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، کفار اندھے ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر تشریف فرما ہے۔ مفتی حسن قادری صاحب اسی شعر کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو جب جانے کا قصد ہوا تو کفار ناہنجار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہی، نقصان پہنچانے کے ارادے سے مکے کے راہ پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے کہ اللہ پاک نے آپ کو جہاں پر بہت سارے معجزات سے نوازا ہے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بھی تھا کہ آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرماتے فرماتے اس مکے کے راہ سے کفار کے بیچ سے گزر جاتے ہیں اور ان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ کیوں؟ فرمایا جان ہے، ایمان کی جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، اور جان کسی کو نظر آتی ہے کیا؟ جان کسی کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہماری جان، میری جان کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ ظہیر بھائی کی جان کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں، اور فرمایا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اور مکتے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ سب کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں، فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے، وقت کے امام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے
عشق کا یہ ایک پہلو تھا، عشق کا یہ انداز تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خود کو ایک کتے کی مثل یا اس میں شمار کرتے ہوئے عاجزی کے طور پر یہ شعر میں خود کو لکھا۔ اللہ تعالی ہمیں عشاقان رسول، عاشقان رسول کا عشق کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ میں بیان کے لیے مختصر بیان کے لیے وقت کافی ہو چکا ہے، محفل کو اختتام کی طرف بھی لانا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ اس محفل کا جو مقصد ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے، اور ان کی نظر شفقت کے متلاشی ہیں، اور اسی چیز کو اور اسی مقصد کو لیے ہوئے میں بیان کے لیے اور انہی کی سیرت طیبہ سے متعلق کسی ایک پہلو پر انشاءاللہ سننے کے لیے میں دعوت بیان پیش کروں گا فرحان مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا فرحان مدنی صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق ہمارے دل و اذہان کو، قلوب و اذہان کو منور بھی فرمائیں اور اس محفل میں اپنا حصہ شامل فرمائیں۔ جناب علامہ مولانا فرحان مدنی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سرور ذیشاہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج یہاں جو ہم جمع ہیں، جمع ہونے کا بنیادی مقصد یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانا ہے اور آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ فضائل و کمالات عطا فرمائے تھے کہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ تمام پہلوؤں پر بات کی جا سکے۔ میں صرف ایک مختصر سے عنوان پر آپ کے سامنے چند مدنی پھول پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 360 خصلتیں پیدا فرمائی۔ اچھی عادتیں جو ہیں وہ 360 ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں سے ایک خصلت اس کو عطا کرتا ہے، اور اس ایک خصلت کی بنا پر رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جب حضور کا جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرما رہے تھے تو سامنے یار غار و مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جلوہ افروز تھے۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا حبیب اللہ، کیا ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ 360 کی 60 خصوصیات پیدا فرمائی ہوں؟ تو قربان جائیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر وہ تم ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 360 میں سے 360 خصوصیات تمہارے اندر پیدا فرمائی۔ ایک خصوصیت کسی کو مل جائے تو وہ جنتی ہو جائے،
360 خصوصیات جس کے اندر ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کو علماء نے بیان فرمایا کہ آپ عاشق اکبر ہیں، لیکن علماء نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معشوق کے عشق میں فنا نہ ہو، اس کی ذات موجود ہوتی ہے، لیکن عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح چاہا کہ اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئینہ مصطفیٰ ہیں کہ ان کی جس سیرت کو بھی دیکھیں گے آپ کو نمونہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر عشق میں آپ آگے بڑھ گئے کہ ہر ایک نے تو تبوک میں اپنے مال کو پیش کیا تھا۔ صدیق صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال نہیں پیش کیا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا مال پیش کیا تھا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہم نہیں بھول سکتے کہ جن کے پاس 4 کلو کھجور تھی اور مزدوری کر کے آئے تھے، لیکن رسول اللہ کے فرمان میں آدھی کھجوریں رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی۔ انداز سب کا جدا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کیا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بھی فرشتوں کے سامنے وہ فخر فرمایا۔ اس طرح فنا فی الرسول تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آج مختصر موضوع کے اندر میں وفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ لوگوں کے نام پہ اور کسی کے مطابق زندگی گزارنا تو آسان ہوتا ہے۔ جملہ بڑے غور سے سنیے کہ کسی کے مطابق زندگی کو گزارنا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کے مطابق اس دنیا سے چلا جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی اتباع میں گزاری تو، لیکن جب اس دنیا سے جا رہے ہیں جب بھی اتباع رسول میں جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ حضور سید اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ایام آخری ایام تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبز لباس پہن کر کے تشریف لے کر آئے، اور میں آپ کے دونوں دامن کو ملا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ وہ اچانک چمکنا شروع ہوئی، اتنی چمکی اور اتنی روشن ہوئی کہ مجھے آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سلام سے مشرف فرمایا اور میرے دل پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سینے میں ہاتھ رکھا، میرے دل سے سارا ہی اضطراب دور ہو گیا۔ اس کے بعد رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صدیق اکبر کیا تمہارا مجھ سے ملنے کا اشتیاق ہے، اور کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھ سے ملنے آ جاؤ؟ علماء نے بیان کیا رسول اللہ کی وفات ظاہری یہ ایسا صدمہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی غم میں گھل گھل کر کے دنیا آخری سے اپنے خالق حقیقی سے جا رہے ہیں۔ مرض اور وفات نبی وہ صدمہ تھا کہ جس کا علاج وصال نبی تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بقیہ زندگی گزاری وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں گزاری، اور وہ وقت تھا کہ جب رسول کائنات نے فرمایا کہ ابو بکر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اب تم مجھ سے ملنے آ جاؤ؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خواب کی حالت میں اتنا روتے ہیں کہ آپ کے داڑھیں بن جاتی ہیں۔ بعد میں اٹھنے والوں نے، بعد میں گھر والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آپ خواب میں رو رہے تھے، تو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ میں نے رسول کائنات کو خواب میں دیکھا تھا۔ اور جب آپ کے وفات کا وقت قریب آیا، لوگ جمع ہو گئے اور ملنے آئے، تو لوگوں نے کہا اے ابو بکر صدیق اگر آپ مشورہ دیں تو کسی طبیب کو بلا لیں، وہ آپ کا علاج کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو کسی اور مرض میں تھے، وہ تو عشق مصطفیٰ کے مرض میں تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو خرو خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور آپ نے کہا کہ مجھے طبیب نے دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا طبیب نے کہا کیا ہے؟
کہا کہ طبیب نے کہا کہ انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اب میرے وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ مجھے مصطفیٰ کریم سے ملانا چاہتا ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ ایسے فنا پھر رسول کہ مرتے وقت اپنی بیٹی ہماری ماں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی آج دن کون سا ہے؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی کہ پیر کا دن ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کمال ہے، لوگ یہاں جینے کی تمنا کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر ہیں کہ حضور کی یاد میں اس دنیا سے جانے کی تمنا کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ میری خواہش یہ کہ آج ہی کے دن میرا وصال ہو جائے، کیونکہ میرے رسول کائنات کا بھی وصال کا دن پیر کا دن تھا۔ میں پیر کے دن اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں تاکہ ساری زندگی میں نے اتباع رسول میں گزاری ہے۔ ابو بکر صدیق کی آخری تمنا یہ ہے اگر وہ اس دنیا سے جائے تب بھی اتباع محمدی میں چلا جائے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصی فضل فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو اپنی زندگی کو رسول اللہ کی اتباع میں گزارے گا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ یہ ملا صدیق اکبر کو کہ کسی کی اتباع میں جینا تو آسان ہوتا ہے لیکن مرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ مر وہ اپنے مرضی سے نہیں سکتا کہ میرے رسول کائنات کا وصال اس دن ہوا تھا تو میں بھی اسی دن چلا جاؤں، لیکن اتباع محمدی میں گزارے ہوئے ایام رب تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے اور اتنے مقبول ہوئے کہ صدیق اکبر جا رہے ہیں بھی تو رسول اللہ کی اتباع میں جا رہے ہیں۔ علماء نے وہ مواقع جمع فرمائے جو رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات میں مشترک تھے، یعنی کہ ایک جیسے تھے۔ علماء نے بیان فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کا دن پیر کا دن ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی پیر کا دن گزار کر کے پیر کی رات کر کے اس دنیا فانی سے کوچ کر کے گئے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ صدیق اکبر ایسے فنا پھر رسول تھے کہ جب رسول کائنات کا انتقال ہوا تو گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، اور رسول کائنات کا عاشق اکبر جب اس دنیا فانی سے کوچ کیا تو گھر میں کفن کے لیے پیسے بھی موجود نہیں تھے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کا سبب زہر کا تھا، اور عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ظاہری کا سبب بھی زہر تھا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ظاہری زندگی میں اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری، لیکن جب اس دنیا سے کوچ کر کے جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں جا رہے ہیں۔ ظاہری زندگی کے اندر تو رسول کائنات کے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، غزوہ بدر ہو یا احد ہو، تبوک ہو یا کوئی بھی مقام ہو، سب سے اول اور سب سے پہلے صف میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ اور یہی وہ خدمات کا صلہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ بعد وصال بھی حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں قیامت تک کے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس میں اگر ہم اپنی سیرت مصطفیٰ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ہم اگر رسول کائنات سے محبت کرتے ہیں تو اپنا سب کچھ رسول کائنات کے قدموں پہ قربان کر دیں، آپ کے فیصلے پہ سب کچھ قربان کر دیں، آپ کی سیرت کو اپنانے والے بن جائے، آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور کل بروز قیامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ سب میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، صدیق اکبر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جب نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا فرحان مدنی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے۔ اب میں بیان کے لیے دعوت پیش کروں گا جناب حضرت علامہ مولانا
عدنان مدنی صاحب کو آپ تشریف لائیے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے متعلق مدنی پھول ہم تک پہنچائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنے بارگاہ سمدیت میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس عمل خیر کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کا جو عنوان ہے شان سیدنا امام الصدیقین بزبان امام الانبیاء والمرسلین، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بزبان مصطفیٰ علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا لیکن کبھی احسان نہیں فرمایا، لیکن جب اپنا محبوب دیا تو فرمایا لقد من اللہ بعث فیہم، کہ ہم نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے تو احسان فرما دیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب دیا تو احسان فرما رہا ہے، ہمیں اپنے محبوب کا در کا ادب سکھا رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے اپنے محبوب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب بتا رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل لیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو درداء کہ رک جاؤ، کیا تم اپنے سے آگے اس بندے کے آگے چلتے ہو جو تم سے افضل ہے، جو تم سے بہتر ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے در کا ادب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے اپنے محبوب کا ادب بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر ہوئے، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو، ان کی فضائل، ان کی فضیلت بیان کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس غلام حضرت عمر کی شان بیان کرنے کے لیے اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کی جتنا عمر حاصل ہو جائے، اتنا وقت مل جائے، 900 ساڑھے 900 سال کا عرصہ ملے، اور وہ سارا زندگی جو سارا وقت جو ہے شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے میں لگا دے، پھر بھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کو بیان مکمل نہیں کر سکتا، ان کے شان کو۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں میرے آقا علیہ السلام سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اس کے برابر کسی کی نیکی ہے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ستارے کو کوئی گن نہیں سکتا ہے کتنے ستارے ہیں، اور وہ حضور سے پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اس کے برابر نیکی ہے؟ وہ جانتی ہیں حضور ہم جیسے نہیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا علم ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، اور بس یہی علم نہیں بلکہ یہ بھی میرے آقا جانتے ہیں کہ آسمان میں ستارے جتنے اس کے برابر نیکی کس کی ہے، حضور کے غلاموں میں سے کس کی نیکی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میرے عمر کی ستاروں کے مثل نیکی ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ آپ کیا جواب سننا چاہتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ تمہارے بابا جان کی ایک نیکی میرے عمر کی ساری نیکی کے برابر ہے، حضرت عمر کی ساری نیکی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو یہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بزبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام
حضور خود شان جو ہے اپنے غلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرما رہے ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی چلتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے آگے چلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے در میں جب حاضر ہو جاؤ تو پھر اپنی آواز کو پست کر لو، ان سے بات کرنے میں آگے نہ نکلو، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب چلو تو صدیق اکبر سے پیچھے چلو، صدیق اکبر سے آگے نہ چلو۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ غار ثور میں حضور علیہ السلام کے قربت کو جو آپ نے پایا، اور اس وقت وہ عبادت کے جو شرف حاصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، پورے کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ دیدار مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ، قربت مصطفیٰ جو ہے، صحبت مصطفیٰ جو صدیق اکبر کو حاصل تھی، اور اس وقت جو اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنے محبوب پہ تجلی فرما رہا تھا، تجلیات کی بارشیں فرما رہا تھا، اس سے مستفیض سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینے میں تشریف لے گئے تو مدینے میں جانے کے بعد آپ کو لوگ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون نبی ہیں اور کون ان کا غلام ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق جب یہ محسوس کیے تو محسوس کرنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے اپنے کندھے سے چادر لے کر پیارے آقا علیہ السلام کے سر انور کے آگے بچھا دیتے ہیں، چھتری بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی لوگوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں ان کا غلام و خادم و میرے آقا یہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو چھتری گنبد خضرا عطا فرما دیا۔ قیامت جو ہے میرے مصطفیٰ کے سر انور پر تھوڑے وقت کے لیے انہوں نے اپنے چادر کو چھتری بنا کر رکھ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو گنبد خضرا کے سائے میں قیامت تک سونے کا آرام فرمانے کا موقع عطا فرما دیا۔ یہ شرف جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور ساری کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کو جانتی ہے کہ یہ مشکل کشا ہیں، لیکن ان کے بھی مشکل کشا جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ حضرت عمر کے بھی مشکل کشا ہیں، حضرت عثمان غنی، ساری امت مسلمہ کے مشکل کشا ہیں، حضرت علی بھی ہیں، لیکن حضرت علی کے بھی مشکل کشا جو ذات ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ چنانچہ جب میرے آقا علیہ السلام وصال ظاہری فرماتے ہیں تو حال یہ ہے امت پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کوئی اگر اپنے زبان سے یہ بھی کہے گا کہ میرے آقا علیہ السلام وصال فرما گئے تو میرا تلوار اس کے لیے فیصلہ کر دے گا، میرا تلوار جو اس کے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ اس ایسی کیفیت، ایسی مشکل گھڑی میں مشکل کشائی فرمانے والی اگر کوئی ذات ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے کہ آپ جب کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے کہ جو کچھ لمحہ پہلے فرما رہے کہ تلوار سے سر کو جدا کر دیں گے وہ خود ان کے بات پر قائل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضرت عمر کے بھی مشکل کشا ہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی مشکل کشا ہیں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت پر واجب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسانات کا بدلہ میں دے دیا ہوں، میں دے چکا ہوں، صرف ایک ذات، تنہا ایک ذات باقی ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں میرا رب دے گا۔ پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون سی ذات ہے؟ تو زبان مصطفیٰ سے یہ ادا ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسان کا بدلہ میرا رب دے گا، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے ہمارے اکابرین ہمیں سکھاتے ہیں، اور یہی فرمایا ہمارے اکابرین نے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یعنی ہم یہ سیاست نہیں کرنے کھڑے ہوتے ہیں کہ صحابہ کے نام پہ لوگوں کو جمع کر کے اپنا مقصد بیان کر دیں یا اہل بیت کے نام پہ جو ہے صحابہ کے جو ہے توہین کریں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، یہی ہمارے پہ مشرف فرماتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا، فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا۔ تمام اسلامی بھائی صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما وحد اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت مولا کریم یا ارحم الراحمین تلاوت قرآن کرنا، نعت خوانی، بیان، صلاۃ و سلام سب کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، مولا شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ اس کا ثواب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، محبتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کرتے قبول فرما۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے صدقے مولا اس کا ثواب بالخصوص یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ آپ کے صدقہ جلیلہ سے تمام صحابہ اور یہ کرام کے ارواح مقدسہ مطہرہ کو پیش کرتے قبول فرما۔ ان سب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما۔ مولا کریم جتنے حاضر ہیں ہم میں سے جن کے والدین عزیز و قریب اس دنیا سے رخصت ہوئے مولا سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ میرے میٹھے مرشد اہل سنت کے والدین، آپ کے بھائی، ہمشیرہ سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم علیہ رحمہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مولا بالخصوص صدیق اکبر کا صدقہ عطا فرما، ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اس عاشق اکبر کے صدقے ہمیں عاشق رسول بنا، عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا فرما۔ مولا جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے پڑوس میں قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا۔ یہ کیوں کہوں کہ مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بنا ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔